ہم نے اس طرح کے کوئی بھی جو جملے ہوتے ہیں ان کو بہت کیئرفلی ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، کیئرفلی کسی کے بارے میں کہنا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہسبینڈ وائف کے معاملے میں کبھی بھی نہیں. آپ ویسے مشورہ دے سکتے ہیں لیکن یہ کہنا آپ جلدی سویا کریں، آپ اسکرین نہ یوز کیا کریں، ہی از ناٹ اے کڈ. ہاں آپ انڈائریکٹلی جیسے ہم بچوں کو ڈس انگیج کر کے اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں. آپ کا ریلیشن شپ جتنا اچھا ہوگا آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ جتنا کمپلینس کے ساتھ رہیں گے وہ کہیں گے ٹاٹا بائے بائے، میں تو نہیں کر رہا. اسی طرح جیسے بچوں کے ساتھ ہم معاملات کرتے ہیں، اس میں بھی اگر ہم ہر وقت ان کو ایڈوائز دیتے رہیں، لیکچر دیتے رہیں، بچہ پڑھائی کیا کرو، بڑے انسان بننا ہے تم نے، اور ہم کب تک ہیں، ہماری زندگی میں یہ کام کر لو، تو بچے کیا کریں گے؟ سوئچ آف. بلاک آ گیا، بچے نے نہیں سننا، بچے نے کہنا ہے ہیئر اٹ اسٹارٹس اگین، اور وہ میں نہیں سننا چاہ رہا. تو ایڈوائز، ہاں پیرنٹس نے بچوں کو ایڈوائز کرنا ہے لیکن اس کا پھر طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں اگر وہ مشورہ مانگیں تو پھر آپ نے ان کو ایڈوائز کرنا ہے. اگر وہ مشورہ نہیں مانگتے وہ والی بات نہیں کرنی، ان کو اس طرح کے مشورے نہیں دینے. جیسے بہت سی خواتین ہیں وہ مجھے جب بھی کنسلٹ کرتی ہوں کہتی ہیں میں اتنا ان کو سمجھاتی ہوں، اتنا ان کو سمجھاتی ہوں. تو کمال ہے، کوئی 2 سال کا بچہ ہے جو اس کو سمجھا رہی ہیں. آپ سمجھائیں نا، آپ ریلیشن شپ بلڈ کریں. تو کہتی ہیں کیسے کروں؟ میں کہتی ہوں دیکھیں اچھی اچھی باتیں کریں ان کے ساتھ، وہ ہمیں کرنی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں اصل نا میں چلاک نہیں ہوں، میں بہت معصوم ہوں، اور میرے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے آپ معصوم نہیں ہیں، آپ بیوقوف ہیں. بات یہ کہ بیوقوفیاں نہیں کرنی چاہیے نا، یہ بیوقوفی ہے. صحیح طریقے سے کام کرنا جو ہے اس کے لیے ہمیں سکھایا گیا کہ یہ چلاکی ہے، یہ سوسائٹی ہمیں سکھا رہی ہے کہ یہ چلاکی ہے. اور آپ دیکھیں جتنے کمیونیکیشن سکلز کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے ہیں. اور اگر ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم احادیث دیکھتے ہیں، پھر ہم صحابہ اکرام کی انٹریکشن دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپس میں بھی، تو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت آسانی سے اسموتھلی بہت سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. اچھا پھر ایک اور بلاک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئی ایم رائٹ، آئی ایم آلویز رائٹ. جو میں نے کہہ دیا نا دیٹس دا لاسٹ ورڈ، اور میں نے میک شیور کرنا ہے کہ کنورسیشن ایسے ہو کہ میری بات درست ہے، دوسرے کی بات درست نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اپنے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دوسری بات کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں دس از اندر وے آف سیئنگ اٹ. ہاں مطلب کچھ سچویشن میں آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو کیری آن ود یور پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہے، یو ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو آپ اس طرح کر لیں، مجھے یہ بہتر لگتا ہے. ایک دو کچھ ایسے معاملات تھے جو بچوں کو میں کچھ ایریاز میں ذرا سا اسٹریم لائن کرنا چاہ رہی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی یہ فیلنگ تھی کہ شاید میرے ہسبینڈ وہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہ رہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. میں نے اپنے کولیگ سے ڈسکس کیا کہ اس معاملے کو میں کیسے دیکھوں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں. تو میں نے پھر ایک دن بیٹھ کے بڑی پریکٹس کر کے سارے سکلز کی، ڈائلاگز کی، پھر آئی سیٹ ڈاؤن ود ہم، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جو ایک چیلنج آ رہا ہے بچے کا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کریں، تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں جاننا چاہتی ہوں. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ، آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ میں جو 2 سالوں سے یا 3 سالوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ اس چیز کو بالکل وہ لائٹلی لے رہے ہیں. میرے ہسبینڈ مجھ سے زیادہ فرم تھے اس بات پہ کہ اس معاملے کو ہم نے اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اس سے کیا ہوا کہ میرا اپنا کانفیڈنس بحال ہوا، اور میں نے یہ دیکھا کہ صرف ان کا پاتھ ڈفرینٹ تھا، صرف ان کی اپروچ ڈفرینٹ تھی. اور میں نے پھر اس وقت یہ سوچا کہ ناٹ نیسیسریلی میری اپروچ درست ہو. اور اب اس کے بعد یہ ہوا ہے، مجھے یہ فرق پڑا ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرنے لگتی ہوں تو میں کئی دفعہ ان سے یا پوچھ لیتی ہوں یا کئی دفعہ دل میں سوچ لیتی ہوں ہی از اے ریزنیبل پرسن. یعنی ہم دیکھیں نا، اگر ہم خواتین اپنے ہسبینڈس کے بارے میں سوچیں کہ ہی از اے ریزنیبل پرسن، دیکھیں نا دنیا میں وہ کامیاب ہیں، انسان ہیں، وہ اپنا پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں، وہ اپنے اگر بزنس کر رہے ہیں اس میں ساؤنڈ ہیں، وہ دنیا کے اتنے معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک معاملہ اس طرح نہیں کر رہے جس طرح میں کرنا چاہ رہی ہوں تو ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے، اور مجھے ان کی اپروچ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا پھر ایک اور کام ہم کرتے ہیں، ہم ڈی ریل ہو جاتے ہیں، پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. وہ کیسے اترتے ہیں؟ مثلاً آپ نے ایک بات کی اور آپ نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ سے چلیں کی اور کہا کہ مجھے نا اس مہینے تھوڑے سے پیسے زیادہ چاہیے، دراصل وہ شادیاں بہت آ رہی ہیں اور گیسٹ شیسٹ ہیں تو کچھ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے تو دیں. تو ہسبینڈ نے کہا کہ آج کل تو اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اتنے نہیں مل سکتے جتنے تم مانگ رہی ہو، تھوڑے کم دیے.
تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب میری شادی ہوئی تھی تب آپ نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا، مجھے جو چیزیں دی تھیں ان کی بھی کوالٹی اچھی نہیں تھی، پھر میرا حق مہر بھی پورا نہیں دیا، وہ بھی رہتا ہے. پھر ہم کہیں گئی، پھر ہم جو لاسٹ ایئر ٹرپ پہ کہیں گئے تھے اس میں ایک تحفہ میں لینا چاہ رہی تھی، وہ بھی آپ نے لے کے نہیں دیا. اور پھر بات جو شروع ہوئی تھی تھوڑا خرچے سے، وہ آ جاتی ہے گھر کی ریپیئرز، بچوں کی تربیت، خاندانی اور رشتہ داریاں، پھر جو جتنے دکھ ہیں. اچھا پھر وہ اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا بھی عجیب دماغ چلتا ہے. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں ہی بری ہوں. اور اس پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سیلف اسٹیم چیلنج. اور باقی سب لوگوں کو کہتے ہیں کہ باقی جگہ پہ تو خرچ لیتے ہو، میرے لیے ہی نہیں ہے پیسے. پھر ہم نے پوری کہانی کریٹ کر لی. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ جو ہمارا اپنا بلاک تھا. تو اب میں نے آپ کو کافی لمبی لسٹ دی ہے اس مہینے میں کام کرنے کی، کہ اس چیک لسٹ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس چیک لسٹ کے مطابق دیکھنا ہے کہ جی ہم کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اصل بات کیا آ جاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب کرنے کے کام جو کچھ کام ہیں، ایک تو یہ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ بات سننی. اور پوری توجہ کے ساتھ بات سننے کا طریقہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، فون، ڈائیورژنز، ہر چیز کو پیچھے رکھنا ہے اور ان کی طرف ڈائریکشن کرنی ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے اور ان سے بات کرنی ہے، جو بھی انسان ہے، تاکہ آپ اس کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. ایون کئی دفعہ جیسے ہم خواتین ہیں، کسی ایسی جگہ ہمیں بات چیت کرنی ہوتی ہے، کوئی نان محرم ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، لیکن ہم ایٹ لیسٹ ان سے جو بات کوئی ہم سے کر رہا ہے اس کو یہ فیلنگ تو دیں کہ بھئی ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. تو ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. دوسرا جو کام ہے کرنے والا وہ کیا ہے کہ جب ہم سن رہے ہیں تو ہم نے پوری فیلنگز کو اور جو ان کا کنٹینٹ ہے اس کو سننا ہے. ایکچولی ہمارا نا ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے سننے میں. ہم نے یہ پرسیو کر لیا کہ کسی کی بات سننے کا مطلب یہ ہے آئی ایگری ٹو دیٹ. یہ آٹومیٹیکلی ہم نے سوچ لیا ہے. جیسے جب بچوں کو میں کہتی ہوں، کئی دفعہ میری ینگسٹر سے جب بات ہوتی ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کے کانفلکٹس ہیں، تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو غلط بات کہہ رہے ہیں، بچے کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مثلا نماز، کہ جی ہمارے پیرنٹس ہمیں بار بار نماز کے لیے کہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو پھر میں کہتی ہوں کہ پھر حرج کیا ہے؟ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں، آپ ان کو تھینک یو بولیں، جزاک اللہ بولیں، نماز پڑھ لیں. تو وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے کہنے پہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ ہمیں کہیں گے حجاب، پھر وہ ہمیں کہیں گے کہ اتنی دیر قرآن پڑھو، پھر وہ ہمیں کہیں گے کہ اپنی اسکرین رکھ دو، پھر وہ ہمیں کہیں گے یہ کام کرو. مطلب اسی طرح کی چیزیں ہیں نا. یہی خوف ایک خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ ہے، یہی خوف ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہے. شوہروں کو بتایا جاتا ہے نا بیوی دے تھلے نہ لگی، اس کی ہر بات نہ ماننا. ہم یہ نہیں بتاتے کہ بیوی ہے تمہاری، لائف پارٹنر ہے، جو وہ جائز بات بولے اس کی بات مانو، اس کا خیال رکھو. اگر وہ 100 باتیں جائز کر رہی ہے تو مان لو، 100 کی 100 مانو، 100% اس کو مارکس دے دو. اور جہاں پہ لگتا ہے کہ وہ صحیح بات نہیں کر رہی، پھر اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر کے اس کو سمجھا دو کہ یہ بات کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی کیا وجہ ہے. تو ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہمارا سائیکولوجیکلی مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز اچھے نہیں ہوتے، تو ہم نے یہ سائیکولوجیکلی سیکھ لیا ہے کہ کسی کی بات سننے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم اگرینگ. اسی لیے کچھ ایکسپرٹس پتہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہمیں یہ بھی عادت ہے کہ جب ہم کسی کی بات سن رہے تھے تو ہم سر ہلاتے رہتے ہیں. کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کمیونیکیشن میں کسی سے بات چیت کر رہے ہوں تو آپ بالکل سٹل بیٹھیں، نہ ہاں نہ سر ہلائیں، بس آپ بات سن لیں، تھینک یو بولیں. اگر ایگری نہیں کرتے تو پھر آپ ان سے بہت آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ دراصل میں ابھی ایگری نہیں کر رہا اس پوائنٹ سے. یا اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ پیرافریز کرتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اگر کہیں کسی بات کی کلیریفیکیشن چاہیے تو ہم وہ کلیریفیکیشن لیتے ہیں ان سے کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے تو اس میں آپ مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بات ایسے کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ہم فیڈ بیک بھی تھوڑا سا ان کو دیتے ہیں کہ مثلا اس بات سے مجھے خوشی ہوئی ہے، یا میں تھوڑی سا ہرٹ ہوئی ہوں، میں تھوڑی سی پریشان ہوئی ہوں، مجھے ذرا یہ کام کرنا مشکل لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اپروپریٹ نہیں ہیں. اچھا ہوتا یہ کہ یہاں تک ہم جب فیڈ بیک دیتے ہیں تو دوسرا اگر انسان بھڑک اٹھتا ہے، ظاہر ہے اس نے تو کمیونیکیشن سکلز کا کوئی سیشن نہیں اٹینڈ کیا ہوتا، اور کہتا تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہو، تم مجھے ایسی باتیں سنا رہی ہو، رہنے دو، ایسے لیکچر نہ دو مجھے.
تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب وہ جو ہم نے لیکچر سنا تھا نا وہ والے پوائنٹ تو ختم ہو گئے, اب وہ جو ہمارا پرانا طریقہ ہے نا اسی پہ آ جاؤ. ہم دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیتے ہیں, وہی کہانیاں, وہ جتنے بلاکس کی ہم نے بات کی نا وہی ساری باتیں, آپ سمجھتے نہیں, آپ کرتے نہیں, کمال ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا. ہم کہتے ہیں وہ تو سبق میرا ختم ہو گیا تھا, اب میرے پاس اور کوئی پوائنٹس نہیں بچے تھے, ریگریس کر جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس وقت فوراً وہاں پہ کہہ دینا چاہیے ان کو کہ نہیں میرا بالکل ایسا مطلب نہیں تھا, آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو میک یو اپسیٹ, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کلیریفائی. اور اسی طرح ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھنا چاہیے. اب اس میں بہت ساری اور باتیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو سکھاؤں, لیکن وہ ہم گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے سیکھیں گے. اور ایک اور بات جو کرنی ہے, ایمپتھی لانی ہے. ایمپتھی کیا ہے, خیر خواہی. ایمپتھی کے لیے بھی آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے. مثلا اگر کوئی شخص خوش نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ خوشی کیسے بانٹنی ہے, اور خوشی کے انڈیکیٹرز کیا نظر آ رہے ہیں. بچہ ایک خوشی خوشی ہمیں بات بتانے آتا ہے, میں بارش میں نہا کے آیا ہوں, فوراً اتارو جوتے, کارپیٹ گندے ہو جائیں گے, اتنا ٹھنڈا موسم ہو تم نہانے چلے گئے, بچے نے آگے کہا میں نے 2 آئس کریمز کھا لی, سردی لگے گی تمہیں. مطلب ہم نے اس کی خوشی کو ملیا میٹ کر دیا. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ آئے مارکیٹ سے شاپنگ کر کے, مال سے, اور آپ نے کہا سیل لگی ہوئی تھی اور بہت اچھی پرائسز پہ مجھے بڑی اچھی چیزیں ملی, تو میاں گلے تو نہیں لگاتے, وہ کہتے ہیں تم میرا کنڈا ہی کرا کے آئی ہوگی, تم فضول میں پیسے ضائع کر کے آئی ہوگی. تو ایک وہ سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے کمیونیکیشن کا کہ کسی کی خوشی بھی ہم سے ہضم نہیں ہوتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر ہم 2 جملے بول دیں گے کہ اچھا آپ کو مزہ آیا ہوگا, اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اچھا ہاؤ اباؤٹ, کیونکہ اب آپ کے شوز گیلے ہیں آپ اس کو سائڈ پہ اتار دو. یا یہ کہ وہی بات ہے کہ بیوی کو کہا کہ اچھا چلے, اچھا کیا آپ نے شاپنگ کر لی, تاکہ فل پرائس پہ آپ کو زیادہ وہ مہنگا پڑتا, لیکن پھر بھی آئی ایم ہوپنگ کہ آپ بجٹ کے اندر ہوں گی. کوئی ایک نصیحت کرنے کا بھی یا بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم سب کو نہیں آتا. اسی طرح اگر کوئی غصے میں ہے تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہے ایک شخص غصے میں ہے, تو ہم کیا کریں, بالکل ہم تو کہتے ہیں بولو بولو بولو, نہیں ابھی بتاؤ. بہت سی خواتین جو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے مجھے مارا, دھکا دیا, وہ یہ بتانا پوری سٹوری میں سے وہ نا مس آؤٹ کرتی ہیں, وہ فلٹر کر کے نکال لیتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کیا کیا فلمیں چلائی تھیں, میں نے کس کس طرح سے ہسبینڈ کو غصہ دلایا تھا. وہ ہم سب باتیں فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. ہمیں نظر آنا چاہیے اگلا انسان اگر غصے میں ہے, اپسیٹ ہے, ہم کہتے ہیں آپ نے ضرور کچھ کیا ہوگا, آپ کا ہی قصور ہوگا, آپ رہتے ہی ہر وقت غصے میں, آپ نے بات ہی اس سے ایسی کی ہوگی کہ اس شخص آپ کے ساتھ ایسے کر رہا ہے. تو اگین دس از وٹ وی ہیو ٹو لرن کہ بھی ہم غصے میں کوئی انسان ہے تو اس سے کیا کریں. اسی طرح کوئی اداس ہے, اچھا کوئی اداس ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, اداس نہ ہو. ابھی ریسنٹلی ہم ایک بچی کو جانتے ہیں, I mean she is a young mother, اور اس کی 10 سال کی بیٹی, اس کو کینسر برین ٹیومر ہوا. within 2 months مطلب جب وہ ڈائگنوز ہوا, اس کی 2-3 سرجریز ہوئیں, کیمو, ریڈیو, سب کچھ, اور she passed away. میں جب اس کے گھر گئی ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہیں اس کے گھر والے, اب آپ دیکھیں نا جب دین کی سمجھ جس کو ہوگی نا وہ ویسے ہی صبر کر رہی ہے, وہ اپنے آپ کو بہت کمپوز رکھ رہی ہے, لیکن اس کو ہر ایک کے سامنے بہت زیادہ بہادر بننا پڑ رہا ہے. میں نے تو اس سے بات کی, میں نے اس سے اس کی بیٹی کی بہت ساری باتیں کی, میں نے اس کو بتایا کہ ایز اے مدر اس وقت تم کتنی اداس ہوگی, کتنا تمہارا دل رو رہا ہوگا. اینڈ شی ڈڈ کرائی. یعنی اس کو رونے دیں نا, رونے سے تو کہیں ہمارا دین منع نہیں کرتا, جبکہ وہ رو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. ایک ایک لفظ پہ وہ بول رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالا, اللہ نے ہماری آزمائش نہیں بڑھائی, اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں رکھی. ایون جو علاج تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کو کینسر کیوں ہوا, اس نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے اگر اس کو کینسر ہوا تو ہم افورڈ کر سکتے تھے ٹریٹمنٹ اس کی. یعنی وہ ہر بات پہ ایک اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ تھا جو آ رہا تھا, لیکن ہم اس کو صحیح ایکسپریشن کا بھی موقع نہیں دے رہے ہوتے, اسے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. اسی طرح سے اگر کوئی مثلا بچہ کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں, ایک برا سا ایموشن ہوتا ہے, مزہ نہیں آ رہا, تو ہم کیا کرتے ہیں, وہاں پہ کیا ایمپتھی ہوگی, ہم تو کبھی بھی بور نہیں ہوتے تھے, ہمارے زمانے میں تو کوئی بور نہیں ہوتا. یہ تو تم لوگوں کا آج نیا جملہ ہے, ہم بور ہو رہے ہیں, یہ ایمپتھی تو نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے کہ ہاں کبھی کبھی جب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہ ہو تو بور ہو سکتے ہیں آپ, چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم ان کو وہاں پر بھی کوئی بہت ہی انٹرسٹنگ سا کام بتا سکتے ہیں جس سے کہ وہ کر لیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم سب کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کانسٹنٹلی یہ پریکٹس کریں گے اور بار بار دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کمیونیکیشن از دا فرسٹ اسٹیپ. کمیونیکیٹ کریں گے صحیح طرح سے,
تو پھر وہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کمیونیکیشن کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور ہم جمپ لگا کر جائیں اور جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں پلیٹ میں سرو کر دیا جائے. اسپیشلی وہ ہوتا ہے نا جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے ہسبینڈ کو پہلے پتا ہو کہ ہمارے دل میں کیا بات ہے, وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے, اپنی فیملی میں کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ کہہ کر مانگا تو فائدہ کیا ہوا. اب کیا پتا اس کو, بھئی آپ کو تحفہ چاہیے بول دیں مجھے اینیورسری پہ تحفہ چاہیے, مجھے اتنے پیسے چاہیے. اگلا انسان انکار ہی کر دے گا نا, لیکن ہم کہتے ہیں اس کو نظر کیوں نہیں آتا. تو اگر اس کو نہیں نظر آ رہا تو آپ دکھا دیں, اور اچھے پیار سے اچھے طریقے سے دکھا دیں کہ مجھے یہ دل چاہ رہا ہے, میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں. اسی طرح کیا پتا ان کے دل میں کتنی خواہشات ہوں جو ہمیں نہیں بتا پا رہے. اب مجھے کیا پتا کہ آج کسی کا بریانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, کوئی کہیں باہر جانا چاہ رہا ہے, وہ مجھے بتائے گا. میرا بچہ اگر مجھے کہہ دے گا کہ چلیں اماں آج موسم اچھا ہے لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں, تو میں لے جاؤں گی, یا میں کہہ دوں گی کہ آج مشکل ہے کل چلے جائیں گے. لیکن کوئی بتائے نہ اور وہ بیٹھا بچہ سوچتا رہے کہ میرے والدین کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ میری کیا نیڈ ہے. مے بی اس کے والدین کی وہ نیڈ نہ ہو, تو دیٹ از وائی ان کو نہیں پتا چل رہا. وہ بھی تب بھی ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, we expect them to do something for us, but we never tell them what we need. دل چاہ رہا ہے, یا even married کے ساتھ بالکل ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ بیٹا میرا یہ دل چاہ رہا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کام کریں. ہم اپنے شادی کے بعد بھی, کچھ مدر ان لاز تو بہت زیادہ بتاتی ہیں, اتنا بتاتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کوئی بریچ کرتی رہتی ہیں, اور کچھ جو ہے وہ بتاتی نہیں, وہ مزری میں رہتی ہیں اپنی کہ میں کیوں بتا کے کرواؤں. تو ہیلدی کمیونیکیشن ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہر لیول پہ ہونی چاہیے. میں سوچ رہی تھی کہ جیسے میں کچھ کافی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہی ہوں, لیکن اس کے لیے کانشیس ہونا بھی ضروری ہے. اگر میں نے اپنی اصلاح کری تو مجھے کانشیس ہونا چاہیے اچھا میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے. لیکن جب آپ کمیونیکیٹ کریں اٹس اے ٹو تھنگ ایز ویل نا. اب اگر میں بہت کانشیس ہو جاتی ہوں اور میں کہوں کہ جی اب تو مجھے صرف سننا ہے بیٹھ کے, تو اب مجھے پتا ہے مجھے بولنا کب ہے. جب آپ سنیں گے نا تو ہاف دا پرابلم ول بی سالوڈ. اگر فرض کریں کہ آپ کو وہاں پہ یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرا انسان صرف مجھ سے شیئرنگ کر رہا ہے, تو آپ صرف شیئرنگ سن لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں آپ کا پوائنٹ ہے ایسا. مثلاً آپ سے وہ کچھ بات پوچھ رہے ہیں کہ یہ کروں نہ کروں. اب اگر آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ اپنے اوپینین بتا سکتی ہیں کہ میرا اوپینین یہ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام کو ایسے کرنا چاہیے. ہم بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس میں انکمپلیٹ میسج دیتے ہیں. ہمارے دو طرح کے میسیجز ہوتے ہیں, یا انکمپلیٹ میسج ہے, ہم آدھی بات کر کے پھر سوچتے ہیں کہ آدھی بات ان کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جانی چاہیے. مثلا ہم نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آپ بلانا چاہتے ہیں بلا لیں. اب ہم نے نا کندھے اچکا کے کہا, ہم سوچیں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے میری باڈی لینگویج سے آئی ایم ناٹ سو ہیپی ہیونگ دیز گیسٹ اوور. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی میری باڈی لینگویج سے کہ میں آج تھکی ہوئی ہوں اور آج اپنے دوستوں کو یہ کھانے پہ بلا رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے بلانا ہے آپ بلا لیں, لیکن آئندہ کے لیے مجھے ذرا اچھا لگے گا اگر آپ 1-2 دن پہلے بتائیں, یا میں بہت ٹائرڈ ہوں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میں بنا لوں, ایک چیز ہم باہر سے آرڈر کر لیں. یو انڈرسٹینڈ, کمپلیٹ میسج نہیں ہم دیتے, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں. یا ہم کرپٹڈ میسج دیتے ہیں. کرپٹڈ میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی تانا, کوئی سارکیزم, کوئی طنز, کوئی نیگیٹو جملہ, کوئی اور بات ایسی کر دیتے ہیں. تو کمپلیٹ میسج جو ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنتے ہیں, آپ پہلے پیرافریز کرتے ہیں, اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے مطلب یہ بتانا چاہ رہے ہیں, پوری بات سن کے. اگر وہ انسان کہتا ہے ہاں میں یہ بتا رہا ہوں تمہیں کہ بھئی یہ چیلنجز آ رہے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں اچھا میرا مشورہ یہ ہے یا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے, ہم اپنی لینگویج ٹھیک رکھتے ہیں, آئی لینگویج یوز کرتے ہیں, می لینگویج, میرا اوپینین یہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم اس میں فیلنگز کو ضرور ایڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو مجھے یہ چیز اس طرح افیکٹ کرے گی, اور پھر ہم ڈیسیژن اس انسان پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی فیلنگز, ٹرو فیلنگز نہیں بتاتے, یا بتاتے بھی ہیں تو بہت ایگریسو طریقے سے بتاتے ہیں. اس سے پھر وہ دوسرا انسان بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی پھر اپنے ایموشنز میں آ جاتا ہے اور پھر مسئلے اور گڑبڑ کی طرف جاتے ہیں. تو جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہیں مانگتا آپ نہ دو, مفت مشورہ نہیں دینا. نہیں, چارج کر کے دینا چاہیے, اور اس چارجز میں دعائیں ہیں, یا کوئی آپ سے اسپیسیفکلی آ کے پوچھتا ہے, یا یہ کہ لیٹس سے آپ کسی کو ملتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اور آپ کو کوئی چیلنج نظر آتا ہے اور آپ کا ان سے ریلیشن شپ ایسا ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, تو آپ ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں. میری ایسی روٹین ہے, مطلب ایسا
ہم کہتے ہیں اچھا میں تو ایسا ایسا ایسے کرتی ہوں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں بتا سکتے ہیں, بالکل کوئی حرج نہیں ہے. Not every time maybe. Because active listener پھر آپ کو تو منہ بند رکھنا ہے. مجھے میرا مطلب ہے میں بولتی بہت زیادہ ہوں. If I have to be conscious تو مجھے اب سننے کی زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے نا. ہاں جی, ایکٹیو لسننگ کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی 1 hour بولتا ہی جا رہا ہے اور آپ چپ ہے نا. ایکٹیو لسننگ یہ ہوگی کہ آپ نے ان کی کمپلیٹ بات سنی. ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ اگر لیٹس سے کہ اس نے ابھی بولنا ہی شروع کیا کہ میں نا مارکیٹ جا رہی تھی اور میں نے سوچا یہاں سے کپڑے لوں, ابھی اس نے بات بھی مکمل نہیں کی. ہم جو ہوتا ہے نا وہ اگلی بات بول دیتے ہیں, یہاں نہیں تم اس والے مال میں جاؤ. وہ کہتی نہیں میں لے کر آ چکی ہوں. اچھا تم لے کے آ چکی ہو, پھر سوچتے ہیں آپ اس نے کیوں پھر بات کی تھی, وہ کچھ اور بات پوچھنا چاہ رہی تھی یا کچھ اور مینشن کرنا چاہ رہی تھی نا. تو ہم اس طرح کی جو بات کرتے ہیں نا بیچ میں کٹ آف کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو لسن ٹو دا ہول میسج. جو ہم مائنڈ ریڈنگ میں چلے جاتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا ہم نے, تو وہ تو ایک ہماری بچپن سے عادت مطلب چلی آ رہی ہوتی ہے نا اتنی, تو فوراً جو اور جب فیملی میں ہاتھ پر ہم ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں ہمیشہ یعنی جانتی ہوں اور یہ اس کا مطلب یہی ہوگا, تو ایک دم وہ چیز آتی ہے مائنڈ میں, تو اس سے خود کو کیسے یعنی جو ہی ایک دم کوئی بات کرتا ہے نا, نہیں اس کا تو مطلب یہی ہے, یہ مجھے یہی کہہ رہا ہے, یا جیسے میری آپ ہی اگر ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میں کہ نہیں یہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا, یہ اس کا مطلب یہ تھا نا, اس طرح سے وہاں کس طرح خود کو روکیں. اگر کوئی دوسرا انسان ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے آپ سے یہ بات کی ہے نا آپ اسے کلیریفائی کریں. یا اگر آپ سے کسی نے بات کی اور آپ مائنڈ ریڈنگ میں گئی ہیں, مثلاً آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ نے مائنڈ ریڈنگ میں آپ کے دماغ میں آیا کہ شی لکس اپسیٹ, لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے, تو آپ پوچھ سکتی ہیں, آپ پوری بات سنیں اور آپ اسے پوچھ سکتی ہیں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. اگر اگلا کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں دراصل اپسیٹ ہوں, تو پھر آپ اس مسئلے کو ریزالو کریں. اور اگر وہ انسان کہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں صرف مائنڈ ریڈنگ کر رہی تھی. یہاں سے بہت ایک تو بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ وہ جو حدیث ہے نا کہ آپ کو ہمیشہ جو آپ کا مسلمان بھائی ہے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے. یس, اچھا گمان. اچھا گمان, بالکل آپ ڈیفالٹ پہ چل رہے ہو اور آپ کو پتا آپ کا دماغ ایک نہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری عادت ہوتی ہے, پھر آپ اپنے آپ کو وہیں فل اسٹاپ دے کے کہتے ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا. اینڈ دین دوسری چیز ہے کہ آپ کو ڈیلیبریٹلی بریک لگانی پڑتی ہے, طریقہ وہی ہے, بالکل بالکل طریقہ نہیں ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں یا کر رہا ہوں نا, بس آپ ہی اپنے آپ کو روکو گے. ہم لوگوں کو دیکھ کر بھی اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں نا کہ بھئی کس کے لیے کیا کرنا بہت ضروری ہے یا کہاں پہ یہ چیز فوراً کر دینی چاہیے. اس طرح کی چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. اس میں جو طریقہ ہوتا ہے نا جو آپ نے بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ہمیں بچپن سے ایک عادت ہے, ایک ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں, اور یہ صرف کمیونیکیشن سکلز نہیں, یہ بہت سے معاملات میں ہے نا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ اس میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ مثلاً ابھی بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں نا تو ایک دم آپ کو یاد آ جائے گا اوہ یہاں تو میں یہ کر رہی ہوں, اوہ یہاں پہ مجھ سے یہ ہو رہا ہے, یہاں مجھے یہ کرنا چاہیے. آپ سے ایکچولی ہوگا نہیں, لیکن آپ کی وہ جو انر وائس ہے نا وہ آپ کو لاؤڈ اینڈ کلیئر بول رہی ہوگی کہ یو آر میسنگ اپ ہیئر, یہ آپ کریں اور یہ نہ کریں. تو پہلا اگر یہ سٹیپ آ جاتا ہے نا کہ آپ کو اپنی نظر آنا شروع ہو جائے کہ کہاں کہاں میرے اپنے بلاکس آ رہے ہیں, تو سمجھیں آپ سکسیس کے راستے پہ چل پڑیں, کیونکہ پھر آپ اپنے آپ کو خود روکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.